اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پورا پاکستان بند ہے. خواصد آپ نے دیکھا ہوگا ہر طرف ہر سڑک کے اوپر ایک بندش لگی ہوئی ہے, اور نہ کوئی ٹریفک چل رہی ہے, نہ کوئی موبائل فون سروسز جو ہیں وہ معطل ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہمارے گیسٹ یہاں پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں, نہ لاہور میں پہنچ پا رہے ہیں, نہ کراچی میں پہنچ پا رہے ہیں, اور ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ریاست جو ہے وہ پیرالائز ہو چکی ہے اس وقت. یہ نہ گورنمنٹ انوالو ہے, نہ ریاست اس کے اندر کسی جگہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس قسم کی صورتحال چلتی رہے تو موڑی دیر تک چل سکتا ہے کہ جب اس قسم کا کرائسس آئے اور اس کے بعد گورنمنٹ غائب, اس کے بعد ریاست غائب, اس کے ریاستی ادارے غائب, تو پھر یہ کیسے چلے گا ملک. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور ظاہر ہے گورنمنٹ سے ہم پوچھیں گے کہ ایسی سچویشن میں آپ لوگوں کے اعصاب شل کیوں ہو جاتے ہیں. اور اگر فرض کریں کہ جس طرح اس وقت سڑکیں بند کی جا رہی ہیں اور جن کی طرف سے کی جا رہی ہیں, اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ایسا جس پہ عمل نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے کیا کیوں تھا؟ اور اگر آپ نے معاہدہ کر لیا تھا تو پھر آپ کو اگلی ڈیٹ نہیں دینی چاہیے تھی. جب آپ نے اگلی ڈیٹ بھی دے دی اور اس کے باوجود آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو ظاہر ہے پھر اس قسم کے کرائسس تو آئیں گے. یہ سوال جو ہے گورنمنٹ سے ہم نے پوچھے ہیں. سر یہ جو آپ کو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے فرق حبیب صاحب, اس کا کون جواب دے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ صورتحال جو ہے وہ اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ آپ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دے سکتے, اور ریاستی نظام کو جو ہے قانون کسی نے نہیں دیکھیں اجازت لی ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ریاستی نظام کو بھی کسی کو مفلوج کرنے کی جو ہے وہ حکومت اجازت نہیں دے سکتی. یہ ایسا معاملہ ہے, اس معاملے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سب کو بڑا ایک محتاط اور ایک سنجیدہ بات معاملے کو کرنی پڑے گی. معاہدہ کیا تھا, نہیں دیکھیں آپ نے عمل نہیں کرنا تھا. نہیں دیکھیں یہ کیا بات ہوئی کہ حکومت نے عمل نہیں کرنا تھا. معاہدہ دو فریقین کے درمیان ہوتا ہے, اگر کوئی دوسرا فریق اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتا تو اس کے اوپر بھی تو پھر معاہدہ اپنی جگہ کے اوپر نہیں رہ سکتا. بات یہ ہے کہ آپ کسی طرح نکل کر سڑکوں کے اوپر لوگوں کی جو جان ہے, مال ہے, لوگوں کا ریاست کا نظام جو ہے اسے مفلوج نہیں کر سکتے. تو ریاست اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کرے گی, اور آپ دیکھیں گے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہوں گی. کب تک؟ آج ہی کلیئر ہوں گی ساری چیزیں. ابھی بہت سارے پوائنٹس جو ہیں انہوں نے کلیئر کروا دیے ہیں, جو کوئی پوائنٹس رہ گئے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. غفور حیدی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ. حیدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا سر, یہ پہلے اے این پی کی طرف سے اعلان آ گیا, آج پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اعلان آ گیا. بلاول صاحب کا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ آپ کو اس نوٹس پہ معذرت کرنی چاہیے اور اس کے بعد پھر ہم شریک ہو سکتے ہیں, نہیں تو ہماری طرف سے راہیں جدا ہیں. تو یہ معذرت کرنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ دیکھیے جہاں تک بلاول صاحب کی اس بات کا تعلق ہے کہ ہمیں پی ڈی ایم کی طرف سے نوٹس نہیں ملنی چاہیے, اس بات پہ بات ہو سکتی ہے کہ ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. لیکن بنیادی طور پر پیپلز پارٹی نے ایک ایسے فیصلے کی خلاف ورزی کی جو متفقہ فیصلہ تھا, اور جس کا اعلان پی ڈی ایم کے ترجمان میاں افتخار, اور وہ یہ تھا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی, ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی اور قائد حزب اختلاف جو ہے وہ مسلم لیگ نون. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ انہوں نے جا کے حکومت سے ایڈجسٹمنٹ کی, اور وہاں سے انہوں نے عاریتاً ممبر لیے اور جناب عالی قائد پر بیٹھے. اب اس قائد حزب اختلاف کو میں فرینڈلی اپوزیشن لیڈر کہوں یا حکومت کا حصہ بن کے اس کا کوئی نمائندہ کہوں, کیا کہوں اس کو؟ تو یہ ایک سیاسی دنیا میں بہت بڑی خلاف ورزی ہے. بلاول صاحب جو بھی منطق دکھائیں یا ان کی پارٹی کے لوگ, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی غلطی کی ہے اور بہت بڑی غلطی کی ہے, اور اس کا نقصان پیپلز پارٹی کو ہوگا. اب یہ ہے کہ اس بات پہ پھر اگلی بات جو بلاول صاحب نے کی ہے, مجھے بہت احترام ہے زرداری صاحب کا, بلاول صاحب کا, لیکن کیا لاجک ہے اس میں آپ بتائیں مجھے کہ وہ جمعیت علماء اسلام سے کہے, لیگ سے کہے کہ آپ معافی مانگیں, غلطی کی ہے پیپلز پارٹی نے اور اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہے, اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, اس کی مصداق بن کے اور اس طرح کی باتیں. دیکھیں دنیا اندھی نہیں ہے,
ہم سب سیاسی لوگ ہیں, سیاسی کارکن ہیں, ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. پی ڈی ایم کی تحریک اور ایک مضبوط تحریک اور پوری قوم اس انتظار میں تھی کہ پی ڈی ایم کچھ کر کے دکھائے گی, اس لیے کہ موجودہ سلیکٹڈ حکمرانوں نے جس طرح ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, معیشت کو دیوالیہ بنا دیا ہے, غریب کی قوت خرید جواب دے چکی ہے, اور غریب کے بچے اسپتال کے سامنے مولانا یہ فرمائیے گا کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے یا نہیں ہے آج سے؟ دیکھیے, انہوں نے آج خود اعلان کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس دن پیپلز پارٹی نے حکومت سے تعاون حاصل کر کے اپوزیشن لیڈر کی منصب حاصل کی انہوں نے, اسی دن سے ان کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی اب ہم حکومت کا حصہ بنے ہیں اور اب ہمارا کوئی اپوزیشن سے تعلق نہیں ہے. لیکن پی ڈی ایم کیا محسوس کرتی ہے کہ کیا پی ڈی ایم آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا حصہ سمجھتی ہے یا سمجھتی ہے کہ وہ چلی گئی؟ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن لیڈر سے دستبردار ہو جائے اور پی ڈی ایم سے معذرت کرے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی, یہ سیاسی غلطی ہے, ہم اس پر نادم ہیں, پشیمان ہیں, تو بالکل موسٹ ویلکم. اور ہم نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی ہم سے الگ ہو, لیکن ایسے حالات میں آپ بتائیں یعنی کہ وہ آپ سے معذرت کا مطالبہ کر رہے ہیں, آپ ان سے معذرت کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے پھر یہ معذرت تو نہیں ہو سکے گی, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی نہ آپ کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا حصہ نہیں کرتے. ہم بالکل کرتے, اگر ہماری غلطی ہوتی, ہم اس طرح کی غلطی کرتے, بالکل معذرت کرتے. اگر شوکاز نوٹس پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کی مشاورت سے شوکاز نوٹس کیا ہے, اگر پی ڈی ایم کی باقی جماعت سے آج بھی کہہ دیں کہ یار مناسب نہیں ہے, تو ہم وہ معذرت بھی کریں گے اور وہ چیز واپس دے لیں گے. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے سر کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سیٹلمنٹ کر لی ہے گورنمنٹ کے ساتھ, یہ گورنمنٹ کی سیٹلمنٹ ہے؟ یعنی یہ تو اظہر من الشمس ہے, اس سے بڑھ کر واضح بات کیا ہو سکتی ہے یا واضح عمل کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن شاید خاکانہ بادشاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی ہے انہوں نے سیٹلمنٹ. حکومت سے شامل جماعت سے عاریتاً وہ ممبروں کے ووٹ لے اور اس کے بعد پھر کہیں کہ جی ہم اپوزیشن میں ہیں, سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. لیکن مولانا شاید خاکانہ بادشاہ صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے سیٹلمنٹ کی ہے. ظاہر جی, عمران تو شو پیس ہے, یا جو باپ پارٹی ہے یہ تو شو پیس ہے, پیچھے جو قوتیں ہیں اصل عمران کو وہی چلا رہے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ عمران شو پیس ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ اس کو کوئی ایسی کوئی ول پاور ہے کہ وہ خود سے ایسے فیصلے کرے. تو دوسرے کے ایسے فیصلے پھر درپردہ ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا پیپلز پارٹی کو کہ اس نے 100% اس کا ارتکاب کیا ہے, مگر ایسے کام اس طرح بھی آسانی سے نہیں ہوتے.